ہمارے اگلے مقرر خالد حمید فاروقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ ایک منجے ہوئے تجربہ کار سینئر صحافی اور اکیڈمک ہیں. آپ انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز، ایراسمس یونیورسٹی، لیورن یونیورسٹی اور یورپین انسٹیٹیوٹ آف ایشین اسٹڈیز سے منسلک ہیں. گزشتہ 3 دہائیوں سے یورپ میں قیام کے باوجود ان کی صحافت اور سیاست کا محور پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہے. آپ نے زمانہ طالب علمی سے ہی جس ترقی پسند سوچ کی راہوں پر قدم رکھا اس پر آج تک قائم ہے. انسانی حقوق، آزادی صحافت اور بالخصوص حقوق نسواں کے لیے قومی اور بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں. آپ نے آمریت کے دور میں جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد میں اسیری اور جلا وطنی کی زندگی بھی گزاری. آپ گزشتہ 2 دہائیوں سے یورپی دارالحکومت برسلز میں جنگ اور جیو کے ہیڈ آف نیوز ہیں. تو آئیے ناظرین، دعوت خطاب دیتے ہیں جناب خالد حمید کو. بہت شکریہ آپ کا. ہمارا خیال تھا کہ ہم جو ہے وہ ساری خواتین کو سن لیتے جو کہ میدان میں ہیں اور جدوجہد میں ہیں. اس کے بعد میں مختصر سی بات کروں گا. ہم لوگ پروگریسو تھاٹ انٹرنیشنل کا تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں. اس کا مقصد بنیادی طور پر پاکستانی صحافیوں اور یورپ میں موجود جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں اور صحافیوں کے جو ادارے ہیں صحافی، ان سے ایک لیازون بنانا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے. یہ تنظیم کو انیشیٹ اس مقصد سے کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جو لٹریچر ہے، پاکستان کی مزاحمتی تحریک میں کا جو مواد ہے اور وہاں پر جن لوگوں نے جدوجہد کی ہے ان کا یورپ میں تعارف کرایا جا سکے. اسی سلسلے میں پروگریسو تھاٹس انٹرنیشنل نے برسلز میں 2 چیئرز قائم کی ہیں. ایک آسمہ جہانگیر چیئر ہے اور دوسری حبیب جالب چیئر ہے، جس کے ذریعے ہم پروگریسو تھاٹس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ایک چیئر کو لیڈ کرتے ہیں سیف اللہ سیفی صاحب جو جالب چیئر ہے. یہ خود بھی ان کے سیاسی کارکن رہے ہیں، سیاست میں اسیری بھی انہوں نے کاٹی ہے، خود شاعر بھی ہیں اور مزاحمتی ادب کے حوالے سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں. یہ ایک مختصر سا تعارف تھا پروگریسو تھاٹس کا. اس کی جو سرگرمیاں رہی ہیں وہ بھی ہم آپ کو پہنچا دیں گے. اور یہ بات سن کر اور دیکھ کر بڑا حوصلہ ہوتا ہے کیونکہ میرا بھی سارا خاندان جو ہے وہ صحافت میں، بھتیجیاں، بہنیں اور جہاں جہاں بھی ہیں وہ مزاحمتی تحریک کا، آزادی صحافت کا، آزادی تحریر و تقریر کا حصہ ہیں. گو کہ جو ہمارے بہن بھائی باہر رہتے ہیں ان کی وہ ایک لگژری سچویشن میں ہیں. لیکن میں جس طرح دیکھتا ہوں جو ٹرولنگ ہوتی ہے خواتین صحافیوں پر، وہ تو اس کا میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی پناہ الحافظ علامان کہ اتنا مضبوط جو کردار ہے اور جس طریقے کی ان میں ہمت ہے ان خواتین میں، جس طرح وہ فیس کر رہی ہیں. کیونکہ گالیاں مجھے بھی بہت پڑتی ہیں تھوڑی سی بات کرنے پر. ہم بہت طویل عرصے سے اس کے عادی بھی ہیں، لیکن بہرحال بعض اوقات بڑے ڈپریشن ہوتا ہے جب ہمارے قریب اگر فرض کیجئے میری اہلیہ پہ یا میری بہنوں پہ یا میری بھتیجیوں پہ کوئی اس طرح کی ٹرولنگ ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر میری اہلیہ پہ ہوتی ہے، ان کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے یہاں پر، کیونکہ ہم ایک پروگریسو آزاد خیال لوگ ہیں، روشن خیال لوگ ہیں، تو اس سے ایک ڈپریشن ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے بیچ میدان میں عاصمہ شیرازی، عنبر شمسی، نادیہ نقی، منزہ جہانگیر، منزہ صدیقی میرے ادارے سے ہیں، میری ایک طرح سے باس ہیں انٹرنیشنل کی، اور جس طریقے سے یہ ڈیل کرتی ہوں گی مجھے ان سے بہت زیادہ کمیونیکیشن بھی ہے. لیکن جتنی باریکی سے انہوں نے باتیں سمجھائی ہیں اور جس طریقے سے ان کی ہمت ہے، جو خود بھی میں نے دیکھا ہے نیوز روم کا ماحول، میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں پر خواتین ایک فضا میں ایک ہراسگی ہوتی ہے اور ایک دامن بچا بچا کے جس طریقے سے چلنا پڑتا ہے اور اس میں رہنا پڑتا ہے اور گھر تک جانا پڑتا ہے. اور رپورٹنگ میں نے دیکھا کہ جس طرح مظاہروں میں غریدہ فاروقی کے ساتھ اور مرزا محترمہ کے ساتھ اور دوسری محترمہ ڈار کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی تو ہم نے خود ویڈیوز دیکھی، ان کے تو فوٹیج دیکھے، تو بہت ہمت ہے.
لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم جیسے بہت لوگ ہیں جو پروگریسو تحریک میں تربیت جنہوں نے حاصل کی ہے، جنہوں نے پروگریسو تحریک سے انسپریشن لی ہے، اور آپ لوگ ہماری انسپریشن ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ خواتین کی جد و جہد کے بغیر، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے 3 عہدیداران کے ساتھ آج اس پوسٹر پہ عنبر شمسی کی جو ہے وہ تصویر دیکھی، جب میں نے دیکھا تقریر کرتے ہوئے عاصمہ شیرازی کو، جب میں نے دیکھا نادیہ نقی کو، کس طرح وہ نیا دور کے پروگرام میں جہاں پر ان پر تھوڑی سی قدریں شاید کم ہوں، جس طرح بہادری سے آپ لوگ بات کرتے ہیں، دس از سورس آف انسپریشن. تو وہ ڈپریشن جو ہے، اور ایک نیا وہ بقول فیض کے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو، اپنی بہنوں کو بھی، بھتیجیوں کو بھی، سب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لڑائی کے بغیر، مزاحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گے. بلکہ اب تو ہم یہ کہیں گے کہ مردوں کو عورتوں کے شانے بشانہ ہونا چاہیے. یہ وہ پاکستان ہے جس نے عاصمہ جہانگیر اور بے نظیر بھٹو اور لالا رخ حسین، آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ 78 کی تحریک میں وہ اپنی 6 ماہ کی بچی کے ساتھ جیل گئیں. اس وقت ہم 9ویں کلاس میں تھے، اس وقت بھی ہم جدوجہد کر رہے تھے. لیکن انسپریشن ہے، جہاں پاکستان کا امیج ٹارنش ہوتا ہے خواتین سے، جینڈر ڈسکریمنیشن میں، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، آزادی صحافت کے حوالے سے. لیکن عاصمہ جہانگیر نے جو تقریر کی تھی بلباؤ اسپین میں، جب ان کو یونیسیف کا ورلڈ ایوارڈ ملا تھا، تو میں اس تقریر میں موجود تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان صرف جینڈر ڈسکریمنیشن کرنے والوں کا ملک نہیں ہے، اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا ملک نہیں ہے، بلکہ یہ میرا بھی ملک ہے جو میں اس کی مزاحمت کی ہوں، اور ہزاروں لاکھوں ان مردوں کا بھی ملک ہے جو میری ہمت بندھاتے ہیں اور میرے ساتھ کھڑے ہوئے. اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اتنے زیادہ مجاہدوں کے درمیان بات کرنے.